السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خانقاہ فیضان مسیح الامت بوڑیا میں حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب استاد تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند کا بہت ہی اہم خطاب آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، میرے عزیز محترم حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب ذیل مجدہم نے ہم سب لوگوں کے لیے بہت بصیرت افروز گفتگو فرمائی، کم بھی اور بہت جامع بھی۔ خیر الکلام ما قل و دل، بڑھیا بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہوتی ہے لیکن جامع ہوتی ہے، کام کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس وقت ایک عظیم روحانی شخصیت کی مجلس میں پہنچایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ چونکہ یہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں علماء دیوبند کے سید الطائفہ، گروہ دیوبند کے سب سے بڑے اور مرکز حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ علماء دیوبند کے جتنے یہ اکابر ہیں اور سلسلۃ الذہب یہ چل رہا ہے، نیکوں کا یہ جو سلسلہ ہے، اللہ والوں کا یہ جو سلسلے ہیں، یہ سب جا کر کے حضرت حاجی صاحب پر پہنچتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو عظیم خلفاء، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری عظیم شخصیت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد ملت تھے۔ خلافت تو حضرت نے دی، تربیت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دی۔ یہ تینوں اکابر علماء دیوبند کے اصل مصلح ہیں، اور جہاں کہیں اہل حق کی یہ وعظ و تلقین کی مجلسیں ہیں، ذکر اللہ کا سلسلہ جاری ہے، یہ انہی بزرگوں کے واسطے سے یہ سلسلہ، یہ فیض پہنچا ہوا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی تھی، اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، حضرت اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو یہ جو سلسلے ہیں ہمارے، رائے پوری سلسلہ، خلیلی سلسلہ سہارنپور کا، اسی طریقے سے تھانوی سلسلہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، یہ مدنی سلسلہ، یہ سب سلسلے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں۔ اور ان اکابر میں بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد صاحب یہ دونوں حضرات پڑھ رہے تھے مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ ہفتے میں ایک دن سلم کا سبق ہوتا، ایک ہی دن ہوتا تھا سلم کا سبق، اور وہ سبق شروع ہوا، اتنے میں ایک بڑے میاں آئے، نیم آستین پہنے ہوئے اور ایک لنگی کندھے پر ڈالے ہوئے، عجیب سے بالکل سادی وضع کے۔ مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اوہ حاجی صاحب آ گئے، اوہ حاجی صاحب آ گئے۔ مولانا رشید احمد صاحب کہنے لگے وہ اچھا حاجی آیا، جاؤ سبق بند۔ کہنے لگے مولانا رشید احمد صاحب یہ بھائی اچھا حاجی آیا، ہفتے میں ایک ہی دن یہ سبق ہوتا، اور وہ بھی جو ہے بند کرا دیا اس نے۔ مولانا قاسم صاحب کہتے ہیں کہ یہ مت کہو، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ بعد میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب کہنے لگے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہی حاجی ہمیں موڑے گا۔
یہ تھی ان دونوں میں محبت. اور پھر تو حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے آپسی محبت اور ایک دوسرے کے پر جانثاری، ایک دوسرے کی کا خیال رکھنا، اس کے واقعات بہت ہیں، وقت نہیں ہے. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی بہت پیار، محبت، بڑی محبت، اور یہ ان کے سباب کے سلسلوں میں بھی بڑی چلی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے حضرت جی ہیں بوڑیا والے، ہماری حضرت جی حضرت شاہ حضرت قاری شاہ عبدالستار صاحب مدظل علی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں، یہ جامع النسب ہے. ان بزرگوں کی خصوصیات اللہ نے یہاں جمع کی ہے. جیسے کچا گھر، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جو تھا وہ مشترکہ پلیٹ فارم کہا جاتا تھا. وہاں سے لیگ کی بھی گاڑی گزرتی تھی اور جمعیت کی بھی گاڑی گزرتی تھی. مدنی سلسلے کے لوگ بھی اسی محبت سے آتے تھے اور تھانوی سلسلے کے لوگ بھی اسی. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے. حضرت کے ہاں اتنا اکرام ہوتا تھا، ماش کی دال پکتی تھی اور ہانڈی سمیت جو ہے وہ ایک ہانڈی ہدیہ کی جاتی تھی اور باقی ایک ہانڈی میں سے نکال کر کھلایا جاتا تھا. حضرت چمچ سے نوش فرماتے رہتے، کھاتے رہتے تھے، اور پھر بعد جب تشریف لے جاتے تھے تو وہ ہانڈی آپ کے ساتھ کر دی جاتی تھی اور ہانڈی واپس نہیں آتی تھی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جب حضرت مولانا یحییٰ صاحب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد، وہ تو حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی. تو اس طرح ان دونوں میں بڑی 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 بے تکلفی تھی. تو جب حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے عیادت وہ تعزیت کے لیے، تو وہی ماش کی دال انہوں نے خلف الرشید ہونے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے پیش کی. تو کہا بھائی یہ بتاؤ کہ وراثت اس ماش کی دال میں بھی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا اگر بالکل جاری ہوگی اور اسی طرح سے جاری ہوگی. یعنی آپ جب تک تشریف فرما ہوں گے ماش کی دال آپ کی خدمت پیش کی جائے گی، تشریف لے جائیں گے تو ہانڈی سمیت جو ہے وہ دی جائے گی اور ہانڈی واپس نہیں آئے گی. یہ ہمارے اکابر کی وہ تھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. وہاں چھینکے پہ جو ہے حلوہ رکھا ہوا تھا، اب وہ تو حضرت نے نکالا، کسی کام سے گئے ہوں گے باہر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ساتھیوں سے جلدی اس کو صاف کر جاؤ ورنہ یہ بخیل پھر چھینکے پہ رکھے گا. یہ جو ہے حضرت کے یہاں کی یہ چیزیں تھیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مولانا زکریا صاحب اکٹھا ہیں، حضرت مولانا حسین احمد منی رحمۃ اللہ علیہ اکٹھا ہیں، اور بھی لوگ ہیں. وہ اپنا اندر سے کھانا لا رہے ہیں. حضرت صاحب دادی کے رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب دادے اندر سے کھانا دال لا رہے ہیں. دال رکھ کر کے اندر گئے تو تب تک یہ دال پی جاتے ہیں. پھر سالن لے کے آ کر کے رکابی رکھی، پھر جا کر اگلی چیزیں تب تک آتے ہیں تو یہ پی جاتے ہیں. روٹی لا کر کے رکھتے ہیں تو روٹی کھا جاتے ہیں. اب اس طریقے سے ایک ایک چیز آ رہی ہے اور قبل اس کے کہ دوسری چیز آئے اس کو لوگ صاف کر دے رہے ہیں. یہ سب شیوخ حدیث ہیں، مشائخ ہیں. اندر سے صاحبزادی صاحب آ رہے ہیں، ابے تم جو ہے شیخ الحدیث ہو کر کے بچوں والی حرکت کرتے ہو. کہا ہم تو اس گھر کے بچے ہی ہیں، ہم تو اس گھر کے بچے ہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے یہ اکابر تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریم المجامع. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رائے پور سے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے. بڑی محبت، بہت محبت تھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن حضرت کے ہاں وقت کا خیال بہت تھا. ایک مرتبہ کوئی اجلاس تھا، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یار یہ تو مجمع بہت ہوگا، ہر دم لوگ آئیں گے. حضرت نے چائے پلائی اور کہا حضرت تشریف لے جائیے. کہا میں تو رکنے کے لیے آیا تو کہا نہیں تشریف لے جائیے، آپ اس وقت تشریف لے جائیے. صرف راحت کی وجہ سے، راحت کا خیال کر کے کہ حضرت یہاں اگر تشریف رکھیں گے اور جلسہ ختم ہوگا لوگ آ کر کے مصافحہ کریں گے، حضرت جو ہے کا چومر بن جائے گا. اچھا ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت تشریف رکھتے تھے، اب جانے کے لیے اٹھے، سامان سب تیار ہو گیا تھا. ہمارے حضرت پیر مرشد مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، انہوں نے حضرت کا دامن پکڑ کر کے کہا حضرت آج نہیں. یہ فرمایا حضرت آج نہیں. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی الطاف سامان کھول دو، رکھ دو، اتار لو، اب نہیں جانا ہے.
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یہ بچہ ہے، یہ ایسے ہی اس نے کہہ دیا تھا، نہیں اتنے دن سے میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، آج ایک بچے کی زبان ہی سے تو سنا، آج نہیں، میں تو ترس گیا تھا آج نہیں کو، اس آج نہیں کو میں تو ترس گیا تھا، کبھی آپ نے منع نہیں کیا میری راحت کا خیال کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج نہیں تو آج نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء، حضرت مولانا مکرم حسین سنسار پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو خانقاہ کے منتظم تھے، خادم تھے حضرت کے، ان دونوں سے اجازت و خلافت حاصل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شیخ کی، حضرت کی یہ شخصیت اس وقت بہت غنیمت شخصیت ہے، ہمارے اکابر کی نسبتوں کے امین ہیں، اس لیے ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں جتنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہم حضرت کے دامن سے فیض اٹھا لیں، حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور ان اللہ والوں کے دست بوسی اور ان حضرات کی قدم بوسی اور ان حضرات کی آستانے سے جو اللہ نے ہمیں یعنی موقع اٹھانے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس میں کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔